اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. معزز سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی، میرے بندوں سے کہہ دو، انہیں یہ بات بتا دو کہ جب وہ بات کریں، کچھ کہیں، تو انہیں چاہیے کہ اچھی بات کہیں، ہی احسن، کہ جو بات کہی جا رہی ہو وہ اچھی ہو اور بہت اچھی ہو. اور یہ جو شیطان ہے یہ دو بات کرنے والوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے، فساد ڈالنا چاہتا ہے. اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب ہم کسی سے بات کریں، کسی سے مخاطب ہو، تو ہماری بات بہترین ہونی چاہیے. عربی زبان میں احسن کا مطلب ہوتا ہے بہت اچھی بات کہنا،
ایک تو بات کہنا ہوتا ہے، ایک اچھی بات ہوتی ہے اور ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم بات کرو تو بہترین بات، اچھی بات کرو، اور یہ سمجھو کہ ہم جو بھی کہہ رہے ہیں، کہنے کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے تو بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں، لیکن ہو سکتا تھا کہ میں اس سے بھی اچھی بات کر سکتا ہوں، میں اس سے بھی اچھا بول سکتا تھا جو میں بول نہ پایا۔ اس ذہنیت کے ساتھ ہم چلیں گے تو ہماری بات باادب ہو جائے گی، ہماری بات ہماری زبان سے تو نکلے گی لیکن مخاطب کے دل میں اتر جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ بات اگر اچھی کرنے نہ آئے تو کیا؟ اچھی بات ہم کو کرنے نہیں آتا، ہم ایسے ماحول میں ہیں، ایسے معاشرے میں ہیں، ایسے لوگوں سے ہمارا ملنا جلنا ہے کہ ہم اچھی بات کر نہیں سکتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا اور آخرت کا حوالہ دے کے فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جس کا اللہ پر ایمان ہے، یقین ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا آخرت میں بھی ایمان ہو، فلیقل خیرا، تو وہ بہترین بات کہے، اچھی بات کرے، اگر نہیں کر سکتا تو پھر وہ خاموش ہے۔ آپ اچھی بات کر نہیں سکتے، اچھی بات آپ کو آتی نہیں ہے، یا پھر آپ بتا نہیں سکتے، تو پھر خاموشی اختیار کی۔ ہزاروں سوالوں کا ایک بہترین جواب اگر کوئی ہے تو وہ خاموشی، خاموشی سے بہترین جواب اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت سارے معاملات انسان بات کرنا چاہتا ہے، بات کچھ اور بھی بتانا چاہتا ہے، لیکن اس بات سے بات نکلتی ہے یہاں تک کہ لڑائی جھگڑے فتنہ و فساد تک ہم پہنچ جاتے ہیں۔ حالانکہ بات معمولی تھی، درگزر کیا جا سکتا تھا، لیکن ہم نے اس بات پر بات کی اور بات کو بڑھایا، ہم نے اسے اور کھینچا تانا، ہم نے اور مسئلے میں اور الجھن پیدا کی، ہم نے اس طرح بات سے بات لڑائی جھگڑے تک آ گئی اور یہاں تک کہ ایک دوسرے سے ہم الگ۔ تو لہذا شریعت میں یہ اصول بتایا گیا ہے، کیونکہ ہمارا دین منظم ہے، مکمل ہے، ہر پہلو سے ہمیں تعلیم دیتا ہے، ہر گوشے پر ہماری زندگی کے اسلام بات کرتا ہے۔ تو لہذا ہمیں اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے، معاشرے کی بات ہو یا پھر ماحول کی بات ہو یا پھر ہمارے گھرانوں کی بات، اگر ہمارے پاس فتنے جنم لے رہے ہیں، ایک قسم کی بے چینی ہم محسوس کر رہے ہیں، اضطراری حالتوں سے ہم گزر رہے ہیں، لڑائی جھگڑے کا ماحول ہمارے درمیان بنا ہوا ہے، تو اس کے لیے ایک بہترین حل ہماری خاموشی ہے۔ آپ خاموشی اختیار کیجئے، پھر دیکھیے کہ بولنے والا بولے گا، اب بولے گا، جب بولے گا پھر سمجھ جائے گا کہ بھائی اس کے سامنے بولنا ہی بیکار ہے، میں بھی خاموش ہو جاتا ہوں۔ تو لہذا بہت سارے ہمارے مسائل جو ہمارے درمیان پیدا ہوتے ہیں، اس کے لیے بہترین حل خاموشی ہے۔ محترم سامعین، یہ جو خاموشی ہے، یہ ہماری زندگی کا ایک بہترین سرمایہ ہے اور قیمتی زیور ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت سماک رحمت اللہ علیہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کر کے پوچھتے ہیں کہ میں تو تابعی ہوں، آپ صحابی ہیں، آپ کے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھکیں ہوا کرتی تھی، آپ ان کی مجلس میں شریک ہوا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کرنے کا انداز آپ نے دیکھا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا آپ کو تو معلوم تھا ہوگا۔ تو جب یہ سوالات کیے گئے، جب یہ بات آئی، تو جابر بن سمورہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفتیں بیان کی، کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طویل الصمت وقلیل الضحک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش مزاج تھے، زیادہ نہیں بولتے تھے، وقلیل الضحک، اور بہت ہی کم ہنسا کرتے تھے۔
یہاں تک کہ جب آپ کے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر گوئی کرتے، پوئٹری بیان کرتے، کچھ باتیں سناتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے نہیں تھے، مسکراتے تھے، ہلکی سی ہنسی بس کافی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے خاموش رہنے کا، خاموش مزاجی کا۔ یہ مزاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے، جو ہمارے نبی ہے، جو ہمارے لیے نمونہ ہے، جو ہمارے لیے اسوہ ہے، جن کے نام پر ہم اپنے دم دینے کے لیے تیار ہیں، فدا ہیں، ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے اس نبی کے لیے تیار ہیں۔ اس نبی کا حال یہ ہے کہ وہ خاموش مزاج ہے، وہ زیادہ بولتا نہیں ہے، لہذا یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ خاموش مزاجی یہ میرے نبی کی سنت ہے، جس پر آج ہمیں عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری بول چال کی وجہ سے، یہ زبان درازیوں کی وجہ سے آج ہمارے درمیان آج ہمارے رشتے بالکل کمزور پڑ گئے ہیں۔ معمولی باتوں کو جو ہم بتنگڑ بناتے ہیں، جو پھیلاتے ہیں، جو کھینچتے ہیں، ہماری جو عادت ہے کہ ہر بات کا غلط مفہوم نکالنا، غلط نظریے سے سوچنا، گرچہ کہ آگے والا خیر خانہ طور پر ہی ہمیں کچھ کہہ گیا ہو، یہ آج ہماری عادت بن چکی ہے۔ الغرض یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس کو آج ہم نے اپنی زندگیوں سے ختم کیا ہے، تو پھر اس سنت کو چھوڑنے کے سبب آج ہمارے دلوں میں، آج ہمارے گھروں میں، معاشروں میں ایک قسم کی بے چینی نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، یہی وہ خاموشی ہے جو انسانی اخلاق کا سمجھیے کہ ایک جوہر ہے، ایک زیور ہے، یہ قیمتی چیز ہے۔ آج دیکھیے کہ ہم اپنے آپ کو قیمتی اگر سے ہم بتانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک بہترین قیمتی لباس پہن لیتے ہیں، ایک اچھی قیمتی گاڑی خرید لیتے ہیں، ایک قیمتی گھر خرید لیتے ہیں، اور یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اب میں قیمتی، میری اہمیت ہے، اب میرا مقام ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ یہ نظریہ ہی غلط ہے۔ انسان صرف لباس سے، اس کی وضع و قضا سے قیمتی نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی بول چال، اس کا قول و قرار بتاتا ہے کہ وہ کتنا قیمتی ہے، اس کی کیا قیمت ہے۔ محترم سامعین دیکھیے، انسان کی زبان جب وہ بولنے لگتا ہے، جب زبان کی کثرت ہوتی ہے، بیان کی کثرت ہوتی ہے، تو یہاں پر انسان اپنا رعب و دبدبہ کھو دیتا ہے، قیمت کھو دیتا ہے انسان۔ جتنا انسان بولتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان خاموش ہے، سنجیدہ ہے، اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے، وہ بڑا معلوم ہوتا ہے، وہ سنجیدہ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان بولنے لگتا ہے تو وہیں سے اس کی قدر و قیمت گھٹنے لگتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے ابو ذر، میں تمہیں دو ایسے اعمال بتاتا ہوں، دو ایسی باتیں بتاتا ہوں، عمل کرنے کے لیے بالکل آسان ہے، ہلکی ہے، لیکن کل قیامت کے دن جب انہیں ترازو میں رکھا جائے گا، تولا جائے گا، تو یہ بڑے وزنی اور بھاری ہو جائے گی۔ عمل کرنے کے لیے آسان ہے، لیکن جزا کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ بہت بھاری ہو جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا علیک بحسن الخلق، کہ تم اچھے اخلاق کو لازم پکڑ لو، تمہارے اخلاق اچھے ہونا چاہیے، تمہارا کردار اچھا ہونا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطول الصمت، خاموش مزاج بن جاؤ، زیادہ بکبک کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ انسان کا منہ پھٹ ہونا اس کے وقار کو ختم کر دیتا ہے، اس کے اخلاق و کردار میں داغ دھبے یہی زبان لگا دیتی ہے کہ انسان جیسے بولتا جاتا ہے اس کا کردار لوگوں پر عیاں ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے عربی میں کہا جاتا ہے المرء مخبوء علی تحت لسانہ، کہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے، جب تک اس کی زبان منہ کے اندر ہوتی ہے اس کا کردار باہر نہیں آتا۔ آپ ہی دیکھیے، اگر آپ سے کوئی آ کے ملاقات کرے، وہ زیادہ نہ بولے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا شریف بندہ ہے، کچھ بولتا ہی نہیں ہے،
لیکن اگر کوئی آپ سے ملاقات کرے دھڑلے سے آدھے گھنٹے کی آپ سے بات کر لے, بولیں گے وہ فلاں بڑا خطرناک ہے, کیا کیا سنا دیتا ہے, کیا کیا بتا دیتا ہے, کیا کیا کرتا ہے, کیا کیا بول لیتا ہے, موقع ملے تو مجھ پر بھی یہ 4 تانے کس دے سکتا ہے, کیا کیا ہم نہیں کہتے. کب؟ جبکہ ہماری زبان باہر آ جاتی ہے. انسان کی زبان جتنی لمبی ہوتی چلی جاتی ہے اس کا وقار اتنا ہی گھٹتا چلا جاتا ہے. لہذا اگر اپنے آپ کو دیکھنا ہے, اپنے کردار کو دیکھنا ہے, تو سب سے پہلے اپنی زبان کو دیکھ لو آپ کہ کتنی موٹی ہے, کتنی پتلی ہے, کتنا بولتی ہے, اس کی زبان پر کتنی گالیاں ہیں, بے ادبی کے الفاظ کتنے ہیں, با ادب کب ہوتی ہے, کس کے ساتھ اس کا تعامل کیسا ہے, اپنوں کے ساتھ کیسا ہے, غیروں کے ساتھ کیسا ہے, ماتحتوں کے ساتھ کیسا ہے, نوکروں کے ساتھ کیسا ہے. یہ زبان کا کردار کس کے ساتھ کیا بنا ہوا ہے, اگر اس کا جائزہ ہم لے لیں تو پھر ہمارا کردار صاف و شفاف ہمارے نظروں کے سامنے آ جائے گا. لہذا اس زبان کو کنٹرول کرنا اور خاموشی والا مزاج بنانا یہ ہمارے لیے بے حد اہم ہے. اسی طرح محترم سامعین, دیکھیے آج لوگ جب قیمت کی بات آتی ہے تو قیمت میں سونے چاندی کی قیمت آج انسان اس کو مانتا ہے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے اس کا استعمال زیادہ کرتا ہے. خصوصاً اس مسئلے میں عورتیں جو یہ سمجھتی ہے کہ ہماری جو خوبصورتی ہے ان زیورات میں رکھی ہوئی ہے, اس سوچ کے بجائے اگر ہم یہ سوچ لیں کہ ہمارے اخلاق و کردار کی جو خوبصورتی ہے وہ ہماری زبان میں ہے. انسان کو جو زبان سنوار سکتی ہے, سجا سکتی ہے, یہ قیمتی زیورات اسے سنوار نہیں سکتے. اگر کوئی قیمتی زیورات پہن لے کر اگر اس کی زبان لعن طعن کرنے والی ہو جائے, وہ منہ پٹ ہو جائے, تو کوئی بھی اس کے آزو بازو رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, حالانکہ وہ بن سنور کر سامنے بیٹھے. الغرض یہ ہمارے کردار کو ہماری زبان بتاتی ہے کہ ہمارا کردار کیسا ہے, اور اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے تو یہ ظاہری آرائشوں کو چھوڑ کر, یہ سجنے سجانے والی چیزوں کو چھوڑ کر ہمیں اپنی زبان پر قابو پانے کی ضرورت ہے. اسی طرح محترم سامعین, خاموشی یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو ہمیشہ ایک محفوظ مقام پہ رکھتی ہے. ہمیشہ ایسا شخص سلامتی سے رہتا ہے, کئی فتنوں سے بچ جاتا ہے. جو جتنا خاموش رہتا ہے وہ کئی معاملات میں محفوظ ہو جاتا ہے, کیونکہ انسان کی زبان ایسی چیز ہے اگر وہ بولنے پہ آ جائے تو انسان کو ذلیل و رسوا کر دے, اگر وہ خاموش ہو جائے تو پھر ہماری عزت و وقار جو کا تو باقی رہے. اس لیے محترم سامعین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے معاذ, کل قیامت کے دن بہت سارے لوگوں کو اس زبان کی وجہ سے جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا. اس زبان کی وجہ سے لوگوں کو جہنم کے حوالے کر دیا جائے گا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے معاذ قولوا خیرا, تم بھلی بات کرو, اچھی بات کرو, تغنمو, تم فائدے میں رہو گے, بھلائی میں رہو گے, خیر ہی تمہیں ملے گا. جب بات کریں, بھلی بات کریں تو خیر کو پا جاؤ گے. واسکتوا عن الشر, اور شر کے معاملے میں خاموش. لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے, اختلاف پنپ رہا ہے, اور آپ کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ اس چیز کو آپ ختم کر سکے, تو خاموش ہو جانا چاہیے. آپ کے پاس دلائل نہیں ہے, اس واقعے کے وقت آپ موجود نہیں تھے, آگے سے آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں, آپ کو خاموش ہو جانا چاہیے, اپنی زبان اندر رکھ لینی چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس شر سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے تو آپ کو چاہیے کہ اپنی زبان کو لڑائی جھگڑے کے خصوصاً معاملات میں, غم و غصے کے وقت میں اپنی زبان پر کنٹرول ہی ہمیں سلامتی والی اور عافیت والی زندگی دے سکتا ہے اور ہمارے اخلاق و کردار کو بچا سکتا ہے. اسی طرح محترم سامعین, خاموشی اتنی بہترین چیز ہے کہ اللہ رب العالمین اس خاموشی کی وجہ سے آسمان دنیا سے فرشتوں کو بھی اتار دیتا ہے. دیکھیے ہماری زندگی میں کئی معاملات ہوتے ہیں کہ آنے والا ہمیں بہت کچھ سنا کے چلا جاتا ہے اور ہمارا دل بھی چاہتا ہے کہ اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے. بہت سارے لوگوں سے آپ کو پالا پڑتا ہوگا کہ جو بڑی بڑی باتیں آپ کے منہ پہ کہہ دیتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جواب دیں, لیکن اگر آپ خاموش رہتے ہیں تو اس کی جزا بڑی بڑی ہے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے، مجلس لگی ہوئی ہے، ایک شخص ڈائریکٹ آتا ہے مجلس میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر باتیں کسنے لگتا ہے، بے تکی سناتا ہے، کئی الزامات لگا دیتا ہے، کئی باتیں ساری مجلس کے سامنے کہہ رہا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دیکھتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ خاموش، کوئی جواب نہیں، خاموش پڑ گیا۔ پھر وہ باتیں کرنا شروع کرتا ہے، پھر وہ الزامات لگاتا ہے، پھر وہ جھوٹ بکتا ہے، کئی باتیں کہتا ہے، پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سارے لوگوں کے سامنے خاموش، پھر بھی خاموش ہو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ جب وہ آپے سے باہر نکل کر اور ساری باتیں کہنے لگتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت میں آپے سے باہر آتے ہیں اور اتنا ہی کہتے ہیں کہ تو جو باتیں مجھے کہہ رہا ہے یہ صرف جھوٹ پر مبنی بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو غلط بیانی کر رہا ہے۔ بس اتنی بات اپنی زبان سے نکالنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے اٹھ کے چلے گئے، مجلس سے نکل کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وقت میں وہ اپنے لیے ناراض دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اور یہ بڑی تشویش کی بات تھی صحابی کے لیے کہ اللہ کے نبی ناراض۔ دوڑتے دوڑتے گئے، پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا بات تھی، کیوں ناراض ہو گئے؟ اس نے تو مجھے یہ باتیں کہہ کے سنا دی، تو میں اتنا تو کہہ سکتا تھا، خاموش بھی رہا میں، لیکن پھر بھی وہ بولتا چلا جا رہا تھا، اس لیے میں نے چند باتیں کہہ دی۔ تو اس وقت میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ ابو بکر صدیق تم جانتے ہو جس وقت وہ آ کر تم پر جھوٹی باتیں کہہ رہا تھا، الزامات لگا رہا تھا، غلط باتیں تمہاری طرف نسبت کر رہا تھا، تمہارے خلاف بول رہا تھا، اس وقت آسمان دنیا سے ایک فرشتہ کھڑے ہو کر اس کے اس جھوٹی باتوں کا جواب دے رہا تھا۔ جب تک تم خاموش تھے فرشتہ برابر جواب دے رہا تھا، لیکن جو ہی تم نے اس کا جواب دیا فرشتہ چلا گیا اور اس کی جگہ پر شیطان آ گیا، اور جہاں پر شیطان ہوتا ہے وہاں پر میں نہیں ہوتا، اس لیے میں اٹھ کر چل گیا۔ سبحان اللہ۔ تو محترم سامعین، آپ خاموش ہو کر یاد رکھیے تنہا نہیں ہے، آپ خاموش ہے، مسئلہ واضح ہے، آگے والا غلط بیانی کر رہا ہے، وقتی طور پر آپ اپنے آپ کو ذلیل بھی سمجھ رہے ہیں، رسوا سمجھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھو آپ تنہا نہیں ہیں، بلکہ آپ کی طرف سے فرشتہ آپ کا دفاع کرتا ہے۔ آپ زمین والے ہیں لیکن آسمانی مخلوق آپ کا دفاع کرنے کے لیے آ جاتی ہے، بس آپ کے اندر وہ حوصلہ، وہ بردباری، وہ حلم، وہ برداشت کی ضرورت ہے جو آج ہمیں پیدا کرنا ہے اپنے اندر۔ تو محترم سامعین، یہ خاموشی ہے، اس کی اہمیت ہے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں کئی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے جو جس کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری۔ سب سے پہلی بات یہ بات یاد رکھیے کہ انسان کتنا ہی بڑا متقی پرہیزگار ہو جائے، لوگوں کی زبان سے وہ بچ نہیں سکتا، کچھ نہ کچھ لعن طعن لوگ کر کے ہی جائیں گے۔ محترم سامعین، انبیاء کے بعد صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے افضل ہستی کوئی نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت والی شخصیت ہے، لیکن میرے بھائیوں ایسے صحابی کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ حالانکہ اب نرم دل تھے، لوگوں سے اچھی بات کرنے والے تھے، لیکن لوگوں نے آپ کو بھی نہیں چھوڑا۔ لہذا جب آپ متقی ہے، صالح ہے، پرہیزگار ہے، لوگ آپ کے پاس آ کر غلط بیانی کر رہے ہیں، آپ کو غلط سلط کہہ رہے ہیں، جھوٹا کہہ رہے ہیں، آپ پر تہمتیں لگا رہے ہیں، یاد رکھیے اس وقت میں آپ خاموش ہو جائیں گے، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی وہاں پر خاموشی دکھائی تھی، اور جس کے ساتھ فرشتہ آپ کا دفاع کر رہا تھا۔ تو لہذا متقی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک کی زبان سے آپ محفوظ رہیں گے، آزمائشیں آئیں گی لوگوں کی طرف سے، بس آپ کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے خاموش ہو جانا چاہیے۔ اسی طرح دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب اس طرح کے مسئلے آ جائیں، جھگڑے ہو جائیں، فساد ہو جائیں، کوئی آپ سے لڑنے کے لیے آ جائیں، تو اس کا سب سے بہترین جواب خاموشی ہے۔ اب خاموش ہو جائیں، مسئلہ یوں ہی کا یوں ہی دب جائے گا، بولنے والا بولے گا، گھر کے سامنے آئے گا، چیخے گا، چلائے گا، پھر وہ چلا جائے گا۔ سب سے بہترین جواب لڑائی جھگڑوں کا، فتنے فساد کا ہماری خاموشی ہے۔ اسی طرح تیسری اہم بات یہ ہے کہ جب یہ دو انسان آپس میں لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان شیطان آ جاتا ہے۔
اور ہر ایک دوسرے کو تیش دلاتے، اور تو یہ بول، اور یہ بھی بول سکتا تو فلاں وہ کرانا اس کے لیے وہ بھی بول، فلاں وہ تو کرانا اس کے لیے یہ بول۔ شیطان تیش دلاتا رہتا ہے اور لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو لہذا جب دو آپس میں لوگ لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں تو وہاں پر شیطان شریک ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ دونوں کس طرح شیطان کو پچھاڑتے ہیں۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الشیطان ینزغ بینکم، کہ شیطان چاہتا یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو آپس میں لڑا کے چھوڑ دیں۔ اسی طرح محترم سامعین، چوتھی بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنوں کی ہم اصلاح آگے بڑھ کے کریں۔ دیکھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نبی سے کیسا تعلق تھا ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے عزیز تھے، کیسے دوست تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوبکر صدیق، سب جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو کر چل دیے۔ تو لہذا جب اپنے قریبی ہو، اپنے ہوں، اگر وہ غلطی کر رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں، کچھ غلط ان سے ہو گیا ہے تو یہ ہمارے قریب ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، ان کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں بولنا؟ ناراض ہو جاتے ہوں گے، یہ سوچنا نہیں چاہیے، بلکہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اصلاح فرمائی تھی، اسی طرح ہمیں اپنوں کی بھی اصلاح کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ اسی طرح پانچویں بات اس حدیث سے جو ہمیں معلوم ہو رہی ہے، جب تک ہم کسی بھی مسئلے میں خاموش ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے ہمارا دفاع کرتا ہے۔ تو یہ چند باتیں اس حدیث کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اسی طرح محترم سامعین دیکھیے، جب انسان خاموش نہیں رہتا، بڑبڑ بولنے کی عادت ہے، بکنے کی عادت ہے، اور اللہ معاف کرے آج کا ہمارا ماحول بھی یہی بنا ہوا ہے کہ جو جتنا بولتا اتنا وہ اچھا ہے، اتنا وہ ہوشیار ہے، اتنا وہ ٹیلنٹڈ ہے، اتنی اس کے پاس صلاحیت ہے۔ جتنا گول مول کرتا ہے انسان، جتنی چٹپٹی باتیں کرتا ہے، جتنا بیہودہ مذاق کرتا ہے، جتنی بیکار باتیں کرتا ہے، جتنا جھوٹ بولتا ہے، جتنا ہنسی مذاق کرتا ہے، جتنی لغویات بکتا ہے، ویسا شخص کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم دوست بنانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہم کو اچھا لگتا ہے کہ بھائی کہاں گئے تھے، وہ فلاں دوست سے ملنے گیا، بڑی باتیں کرتا، بھائی بڑی فنی باتیں کرتا، وہ بڑا اچھا مزاحیہ ہے، بڑی یہ باتیں کرتا۔ اس طرح ماحول بن گیا ہمارا کہ ہمارے غم کی غلو علم کو ختم کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو ڈھونڈا جا رہا ہے، ایسے شوز دیکھے جا رہے ہیں جس میں ہنسی مذاق، بیہودہ پنا، لغویات، جس کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسی چیزوں میں آج ہم مسلمان بہت زیادہ انٹرسٹ دکھا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، انسان جب خاموش نہیں رہتا، لغویات میں پڑتا ہے، اپنی زبان کو آوارہ چھوڑ دیتا ہے، تو محترم سامعین اس کے دو بڑے نقصان، بہت سارے نقصانات ہم اپنی زندگی میں خود دیکھتے ہیں۔ جب آگے بڑھ کر ہم بولتے ہیں تو کتنی ذلت و رسوائی ہوتی ہے وہ ہم جانتے ہیں، لیکن دو بڑے نقصانات بڑے خطرناک ہیں۔ ایک سب سے بڑا نقصان، انسان جب زیادہ بکتا ہے، بولتا ہے، تو اس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، دل تنگ سخت ہو جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیے، جو جتنا زیادہ بولتا نا وہ سننا نہیں چاہتا، خالی بولنا ہی چاہتا ہو۔ آپ بولنا شروع کریں، آپ کی بات 15 سیکنڈ بھی نہیں سنتا، پھر بولنا شروع کرتا، کیونکہ اس کا دل ہی نہیں چاہتا کہ سنیں۔ میں کیوں سنوں، میں تو بولنے والا ہوں، میں بولوں گا۔ عادت ہے لوگوں کی، جو جتنا زیادہ بولنے والے ہیں وہ اتنا ہی کم سننا چاہتے ہیں، اور عمل کی بات تو اس لوگوں کے سامنے کرنا ہی نہیں، کیونکہ صرف ان کو بولنا آتا، کرنا نہیں آتا۔ اور یاد رکھیے، زیادہ بولنے والے کبھی کچھ کرتے بھی نہیں۔ اپنی زندگی کا جائزہ، تجربات آپ کے سامنے ہے۔ جو جتنا زیادہ بولتا ہے وہ کام میں اتنا ہی پیچھے رہتا ہے۔ تو لہذا یہ زیادہ بولنا، لغویات بکنا، بیکار باتیں اپنی زبان سے کرنا، بے مقصد حروف اپنی زبان سے نکالنا، یہ ہمارے دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ تمہاری زبان سے کوئی بھی چیز زیادہ نہیں نکلنا چاہیے، بات زیادہ ہونا ہی نہیں چاہیے سوائے اللہ کے ذکر کے۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى قَسْوَةُ الْقَلْبِ، کہ جو زیادہ بات انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ کر اس کا دل بالکل سخت ہو جاتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي، کہ اللہ رب العالمین اپنے مخلوق میں سب سے زیادہ دور اگر کسی سے رہتا ہے تو وہ سخت دل انسان سے اللہ رب العالمین دور رہتا ہے۔ سخت دل محترم سامعین، یہ بہت بڑا عذاب ہمارے لیے ہے۔ کتنی ہی اچھائی ان کے سامنے رکھی جائے،
कितनी ही अच्छी बात उन्हें बताई जाए, कुरान की आयतें पढ़ी जाए, हदीसें उन्हें सुनाई जाए, उनके दिलों पर असर ही नहीं होता। जिनके दिल सख्त हो चुके हैं वो अमल के लिए तैयार होते ही नहीं है, और ये दिल सख्त होता है हमारी ज़बान के खुले होने के सबब, हमारी ज़बान के बड़बड़ाने के सबब, ज़्यादा बात करने ज़ायद बात करने के सबब हमारे दिलों पर उसका असर होता है और हमारे दिल सख्त हो जाते हैं। और ये बात भी याद रखिए कि इंसान जब अपनी ज़बान से बोले तो जितनी भी बातें वो कर रहा है उसके लिए पहले वो सोचे कि मैं जो कहने वाला हूँ इसमें कोई गलती तो नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इन्नल अब्द ला तकल्लमु बिकलिमा, कि एक बंदा होता है, इंसान होता है, मुसलमान होता है कि वो अल्लाह ताला के बारे में कोई बात कह देता है, शुक्र में खुशी में कोई बात कह देता है और उसे मालूम नहीं होता कि मैंने जो कहा है उसकी अहमियत कितनी है, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बात से खुश हो जाता है और जन्नत में उसके दर्जात को बुलंद कर देता है। जब हम शुक्र में हैं, खुशहाली में हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ हम गर्चे के कर रहे हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं है कि हम किन अल्फाज से कर रहे हैं, और अल्लाह रब्बुल आलमीन उन अल्फाज से खुश हो जाता है और जन्नत में हमारे दर्जात बुलंद कर देता है। और एक शख्स ऐसा भी होता है कि वो नाराज होता है, गमगीन होता है, नाशुक्री मुब्तला होता है और अपनी ज़बान से कोई ऐसी बात निकाल देता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को नाराज़ कर देती है, यहाँ तक कि उसके इन कहे हुए कलिमात के सबब उसे जहन्नम में दाखिल कर दिया जाता है और इतनी गहराई में डाल दिया जाता है जिसकी मसाफत 70 साल की है। लिहाजा इंसान जब अपनी ज़बान को खोले तो देखे कि वो बोल रहा क्या है। अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर कुरान मजीद में बयान फरमा दिया कि मा यल्फिज़ु मिन क़ौल इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि इंसान की ज़बान से जो लफ्ज़ निकल रहा है, जो बोल निकल रहे हैं, उसके लिए फरिश्ता निगरान मुक़र्रर है और वो लिखता जा रहा है। इल्ला लदैहि, मगर ये कि उसके पास, उस इंसान के पास रक़ीबुन अतीद, एक फरिश्ता मुक़र्रर है, एक निगहबान है जो इसकी बातों को लिख रहा है। लिहाजा जो ज़बान से बातें निकल रही है वो लिखी जा रही हैं। लिहाजा हमें सोचना ये चाहिए कि हम अपनी ज़बान का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, हम अपनी ज़बान को कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, कितनी गैर ज़रूरी बातें हम लोगों से करते हैं, कितनी गैर ज़रूरी बातों के साथ जिसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगियों से ना हो, ऐसी कितनी बातें हैं जो हम लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो मुहतरम सामईन, आज हमारे दरमियान, हमारे मुआशरे में एक किस्म की जो हम बेचैनी देख रहे हैं, उसका एक अहम सबब हमारी बातों का लंबा हो जाना है। बड़ी बड़ी मजलिसों को सजाना, बेकारी की बातें करते हुए बैठना, फिर वो बातों बातों में एक दूसरे पर ऐसी बात कर देना, कीचड़ उछाल रहे हैं, हंसी मजाक में एक दूसरे पर लान तान कर रहे हैं, एक दूसरे को हकीर बताने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आगे चलकर यही मजलिस दुश्मनी में बदल जाती है, यहीं से दोस्तियां दुश्मनियों में बदल जाती है। और ये छोटी छोटी बातें हम समझते हैं लेकिन ये बड़ा रूप इख्तियार कर लेती है, वो क्योंकि हमारी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज पर हमारे खुद का कंट्रोल नहीं है। लिहाजा मुहतरम सामईन, इन बदलते हुए हालात में, इन बिगड़े हुए हालात में अगर हम चाहते हैं कि फितनों से महफूज रहें, हम चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ों से हमारी ज़िंदगी बची रहे और हमारे घरों में सुकून रहे, तो मर्द हो या औरत, हर एक को चाहिए अपनी ज़बान पर कंट्रोल रखे, या तो बात भली बात करे, अगर कर नहीं सकते तो खामोश रहें। और ये बात भी याद रखिए कि हम जब भी कुछ कहना चाहते हैं तो देखिए कि आगे वाले का मिजाज कैसा है, वो सुनना चाहता है या नहीं, हम बोलना चाहते हैं वो सुनना चाहता है या नहीं। देखिए बातें बहुत सारी होती हैं लेकिन बात ज़बान से वही निकाली जाए जिससे आगे वाले का फ़ायदा हो। बहुत सारी जगहों पर बात ऐसी होती है कि बात तो भली होती है लेकिन अगर उसको जिक्र किया जाए तो फिर वहाँ पर वो फसाद मच जाता है। बात हक की होती है लेकिन हक हर जगह बयान नहीं किया जा सकता, अगर बयान कर देते हैं तो उसके सबब गलत रवैया हमारे साथ किया जाता है और हम खैर तो चाहते हैं लेकिन उसकी वजह से शर फूटता है। तो लिहाजा बात जब हम कर रहे हैं, हम किससे मुखातब है, वो किस मिजाज का है, वो क्या सुनना चाहता है और हमें किस अंदाज में बयान करना चाहिए, ये भी ज़रूरी है। सिर्फ ज़बान की बात नहीं होती लेकिन उस ज़बान के पीछे हमारा लबो लहजा क्या है, किस अंदाज में हम बोल रहे हैं, ये भी बड़ा माना रखता है। तो लिहाजा ये ज़बान और ये खामोशी का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। लिहाजा हमें देखना ये चाहिए कि हम अपनी ज़बान का कैसे इस्तेमाल करते हैं और अपने घर में हो या अपने मुआशरे में हम अपना किरदार अपनी ज़बान के ज़रिए से किस तरह वादे कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन
العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو بھلی بات کرنے یا پھر خاموش رہنے کی توفیق دے، اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے، اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو درگزر فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے، آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواب کریم ملک غفور رحیم ورب حلیم۔